ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری کلپ میں ہم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ قربانی سے متعلق دو طرح کی حدیثیں ہیں اور دونوں میں تطبیق ممکن ہے اور دونوں پر عمل درآمد ممکن ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک طرح کی حدیث کو پکڑ لیں اور دوسری طرح کی حدیث کو چھوڑ دیں۔ حدیث استطاعت کو ان لوگوں سے مربوط رکھیں جن کے اندر قربانی کرنے کی استطاعت ہے اور اپنے رب کے اس حکم فصلی لربک وانحر، اس حکم کو پورا کرنے کی اہلیت ہے۔ حدیث عطا ابن یسار یا حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آثار صحابہ جن میں یہ آیا ہے کہ گھر کے سربراہ کی قربانی میں اس کے اہل خانہ شامل ہو سکتے ہیں۔ آگے جو وضاحت ہے کہ یہ شمولیت بکری کے حصے میں نہیں ہے، بکری کے اندر شراکت میں نہیں ہے، بلکہ یہ شمولیت اس ثواب میں ہے جو اس گھر کے سربراہ کو اپنی قربانی کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ آج بھی ممکن ہے، اور وہ گھرانے جہاں ایک کمانے والا ہے اور باقی سب کھانے والے ہیں، اور جہاں ایک چولہا جلتا ہے، اور تو وہاں پر ایک آدمی اپنی قربانی کرے اور اپنے اہل خانہ کو اجر و ثواب میں شریک کر لے، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس میں ہم نے ایک خاص بات یہ کہی تھی کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر ایک جائز مبنی بر احادیث، مبنی بر قول رسول شکل کے مقابلے میں دوسری شکل اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ سماج اپنی انفرادی قربانی کرنے سے باز آ جائے اور ایک قربانی پر قناعت کر لے۔ تو یہ اس کو ہم نے شیطنت سے تعبیر کیا تھا کہ اس میں کون سی خیر ہے، اس میں کون سی خیر ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح اگر آپ جا کر کے کسی سے کہیں کہ ایسا ہے، ہم بھائی دیکھو تم لوگوں کو تمہاری اپنی عبادت سے روکنے آئے ہیں اور صرف اجر و ثواب میں شریک کرنے آئے ہیں، تم اہل ہو، تم اپنی قربانی کر کے عبادت بھی کر سکتے ہو اور اپنی اس عبادت کا اجر و ثواب بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم اپنی عبادت چھوڑ دو، بس صرف اپنے گھر کے سربراہ کی طرف سے ہونے والی قربانی کے اجر و ثواب میں شریک ہو اور اسی پر مطمئن رہو۔ اس طرح آپ کہیے کسی سے تو دیکھیے کیا جواب ملتا ہے۔ آدمی نہیں کہے گا کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی یار، عبادت چھڑوا رہے ہو اور ثواب میں شریک کروا رہے ہو اور اس پر اصرار کر رہے ہو۔ ساری تگ و دو جو اس سلسلے میں کی جا رہی ہے کہ بس ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے، اس کو الٹ کر کے ہم اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ کہے بنا یہ چاہا جا رہا ہے اور ہم سے آپ سے عبادت چھڑوائی جا رہی ہے کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، لیکن نہیں آپ عبادت نہیں کریں۔ ہم اپنا خود عبادت کر کے اجر و ثواب کما سکتے ہیں، لیکن نہیں آپ یہ نہ کریں۔ آپ کے گھر میں جو ایک شخص ہے، جو کوئی بھی چاہے 10 لوگ مستحق ہوں اور صاحب استطاعت ہوں، آپ ایسا کریں کہ بس کوئی ایک کر لے اور باقی سب اسی اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ شرکت اجر و ثواب میں ہے یا شرکت اس عبادت میں ہے؟ یہ شرکت اس عبادت میں ہے۔ عبادت تو اس بندے کی اس جانور میں بنا شرکت غیرے ہو رہی ہے۔ سب اس کے قائل ہیں کہ بکری بڑے جانور کا 7واں حصہ ہے، اور جیسے 7 حصوں میں 8واں حصہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح 7ویں حصے کے جو ہے ٹکڑے اور حصے بکھرے نہیں ہو سکتے۔ تو جب بکری 7واں حصہ ہے تو اس کے اندر حصے بکھرے تو ہو نہیں سکتے، وہ تو کسی ایک ہی کی طرف سے کافی ہوگی شرکت کے اعتبار سے، ادائیگی فرض کے اعتبار سے،
فرض کا مطلب سنت وجوب کسی درجے میں صحیح، ادائیگی عبادت کے اعتبار سے کہہ لیجئے، اس میں تو کوئی شریک نہیں ہے، عبادت تو اس کی طرف سے ادا ہو رہی ہے جو قربانی کر رہا ہے، جو قربانی کا اہل ہے، باقی سب ثواب میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو ثواب میں شرکت پر اس قدر زور ہے آثار صحابہ اور دور نبوی کے حوالے سے کہ آدمی کو اس کی اپنی عبادت سے روکا جا رہا ہے، اور اس صورت میں بھی جب وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ یہ سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی چیز ہے۔ اسی لیے ہم پھر دہرا رہے ہیں کہ آپ کے اس طرز عمل کو ہم نے شیطنت کہا، جسے شرارت بھی کہیں گے، جسے چھیڑخانی بھی کہیں گے، جان بوجھ کر اس شکل کے مقابلے میں جو پہلے سے مبنی بر قول رسول ہے، جو پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کو رائج اور عمل میں لا رہی ہے، اس کے مقابلے میں آپ جا کر کے وہ چیز پیش کر رہے ہو جو انڈیویجول عبادت سے، انفرادی عبادت سے ہٹا رہی ہے۔ دونوں میں سے کس حدیث سے ہمیں ڈبل عبادت کا ثواب مل رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے نہیں؟ تو اس حدیث سے مل رہا ہے کہ جس میں ہم اہل ہیں، اور فرمان رسول بھی ہم سے کہہ رہا ہے تم اہل ہو تو وہی قربانی کرو۔ اب جب ہم اپنی قربانی کر رہے ہیں تو ہم قربانی کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت کے کرنے سے اجر و ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں ڈبل ہے۔ اور آپ جس پر اصرار کر رہے ہیں وہاں سنگل ہے خالی، کہ عبادت ایک کر رہا ہے، اس عبادت پر اس کو جو اجر و ثواب مل رہا ہے، اس میں آپ باقی اہل خانہ کو، چاہے وہ صاحب استطاعت ہو، چاہے وہ قربانی کر سکتا ہو، چاہے نہیں کر سکتا ہو، سب کو آپ پابند بنا رہے کہ بس اسی حاصل ہونے والے گھر کے سرپنچ، مکھیا اور سربراہ کے ثواب میں شامل ہو جاؤ۔ یہ کیا تم اپنی اپنی الگ الگ عبادت کر رہے ہو؟ تو اس طرح کہیے ذرا سا، تو ذرا سا بھی سمجھدار آدمی ہوگا تو آپ سے پوچھے گا کہ بھئی یہ کون سی بات ہے؟ جب ہم اپنی عبادت کر سکتے ہیں اور اس عبادت کا ثواب خود لے سکتے ہیں، اور ہم کر بھی سکتے ہیں، ہم اہل بھی ہیں، تو آپ ہمیں اس سے ہٹا کر کے خالی نرے اجر و ثواب کی طرف کیوں لا رہے ہیں؟ اور وہ بھی اللہ رسول کے نام پر، کیا اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرو؟ یہ ہے، اگر یہ ہے کہیں پہ تو آؤ، پرچار کرو، گھر گھر جاؤ، دستک دو، سمجھاؤ بجھاؤ۔ لیکن جب یہ نہیں ہے، اور اس کے برعکس خود فرمان رسول ہے کہ اگر حیثیت ہے قربانی کے دنوں میں تو قربانی کرو، تو آپ ہمیں قربانی کی عبادت سے محروم کیوں کر رہے ہو؟ آج ہم اسی بات کو اس طرح واضح کر رہے ہیں۔ اللہ کرے سمجھ میں آئے، اور ان حضرات کی بھی سمجھ میں آئے جنہوں نے لپک کر کے ہماری دوسری کلپ کے بعد اپنے مسلک کی ترجمان تحریریں بھیج دیں جو ناقص اور ادھوری ہیں۔ اگر مکمل ہوتی، تمام اقوال اور آراء کو اور مذہب اور مسلک کو لیے ہوتی تو بھی غنیمت تھا، لیکن ایسے بھیجیں جیسے لگ رہا ہے کہ ہم منکر ہیں، جیسے لگ رہا ہے کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی، کہ ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ بھائی احناف یا امام حنیفہ یا ان کے اتباع اور اصحاب کون انکار کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کہہ رہا ہے، سب ثواب میں شرکت کے قائل ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر مخالفت کرتے ہیں کہ ہم جب اس ثواب میں مستطیع، صاحب حیثیت، قربانی کرنے کی طاقت صلاحیت رکھنے والوں کو بھی شامل کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ اجر و ثواب میں شریک ہو، بس بات ختم۔ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو قربانی کر سکتا ہے وہ اپنی قربانی کرے؟ اتنی سی بات ہے۔ تو کوئی بھی سمجھدار آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث کی روشنی میں اہل خانہ کے وہ بالغ افراد جو اپنی قربانی کر سکتے ہیں، تو دوسری حدیث ان سے مخاطب ہے کہ تم اپنے گھر کے سربراہ کی قربانی سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب میں شریک مت ہو۔ جب تم اہل ہو تو پھر تم خود عبادت کر کے خود اجر و ثواب حاصل کرو۔
اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم آ کر کے سمجھانے کے لیے اگر ایسا کہیں کہ بھئی ایسا ہے، دیکھیے آپ ہیں تو صاحب حیثیت، آپ قربانی کریں گے تو آپ عبادت کریں گے، فصلی لربک وانحر کا جو حکم ہے آپ کے رب کا، آپ اسے پورا کریں گے، عبادت کر کے اس پر آپ اجر و ثواب بھی حاصل کریں گے۔ لیکن ہم آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ عبادت مت کریے، آپ خود عبادت نہیں کریے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں کہ جو کماتا ہے اور جس کی کمائی سے خرچ چلتا ہے وہ قربانی کر کے اپنی عبادت کرے گا، اور اس سے جو اجر و ثواب حاصل ہوگا اس میں آپ شریک ہو جائیں۔ تو بتائیں آپ راضی ہوں گے، تیار ہوں گے؟ آپ نہیں کہیں گے یار یہ کون سی بات ہے، جب ہم خود عبادت کر سکتے ہیں کیوں نہیں کریں گے، اور جب ہم خود عبادت کر کے اس کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں حاصل کریں گے؟ یہ کون سی بات ہے؟ تم ہمیں ہماری عبادت سے محروم کر رہے ہو، اور وہ بھی اللہ رسول کے نام پر۔ ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، آثار ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک محمل اور مصداق بھی تو ہے کہ یہ تب تھا جب غربت تھی، یہ تب تھا اور یہ آج بھی ہے، لیکن وہاں ہے جہاں ایک کما رہا ہے اور باقی سب کھا رہے ہیں، وہاں ہے۔ لیکن وہاں کیوں اسے فٹ کر رہے ہو جہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر استطاعت ہے اور طاقت ہے اور اہلیت ہے تو خود قربانی کرو؟ بس اس حصے میں ہے اختلاف کہ آپ مستطیع کو بھی ثواب میں شریک کرنے پر اصرار کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا کرنے سے باز رکھ رہے ہیں۔ ہم خود اپنے پیٹ سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے فرمان کو پیش کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی، کہ مستطیع کو ہے قربانی کے اہل کو گھر کے سربراہ کے اجر و ثواب میں جو کی قربانی کے اجر و ثواب میں شریک نہیں کرو، کیونکہ فرمان رسول ہے کہ وہ اپنی قربانی خود کرے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ آج بھی ان دونوں میں سے ایک صاحب نے اپنا تراشا بھیجا ہے جو اخبار میں ان کا مضمون شائع ہوا ہے، تو ہم نے پڑھا، اس میں وہ بھی ناقص ہے۔ امام صاحب کے حوالے سے ادھوری بات کی گئی ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہوئے، اور بحوالہ عون المعبود۔ اب صاحب عون المعبود تو خود پکے سلفی ہیں، تو ایک سلفی عالم کی بات دوسرے مسلک کے حق میں کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی؟ جب دو مسلک ہیں مستقل، تو آپ ایک کو دوسرے سے کیسے ٹکرائیں گے؟ آپ پوری بات کریں نا۔ آپ نے جب یہ مضمون تحریر کیا تو تمہیں اس میں لکھنا نہیں تھا کہ یہ خالی تنہا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، تنہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کون کون ہے؟ دیکھیے ذرا سا، کیونکہ یہ کریں گے، یہ کہیں گے تو ذرا بات وزندار ہو جائے گی۔ اب جب وزندار ہو جائے گی تو پھر بات اپنی کمزور ہو جائے گی، اس لیے ایسا کرنا نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا ہے۔ لیکن علماء عرب جب آپ ان سے پوچھیں تو اس بات سے متعلق جو کچھ ما لہ و ما علیہ وہ سب سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا ایک نظارہ دیکھیے ذرا سا، یہ شیخ محمد صالح المنجد کی ویب سائٹ ہے الاسلام سؤال و جواب، اس میں ان سے پوچھا گیا ہے قرأت الفتوى الموجودة على موقعكم التي تذكر أن الأضحية سنة، ولكن لا يوجد دليل قوي في الموقع يدعم هذا الرأي، فهل يمكنكم رجاء تقديم بعض الأدلة على أن الأضحية هي سنة وليست واجبة؟ وماذا عن حديث من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ ملخص الجواب۔ اب محمد صالح المنجد حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں فی المسألة خلاف معتبر بین اہل العلم، خلاف لغو نہیں ہے، ایسا اختلاف ہے جو قابل قبول ہے، معتبر ہے، جس کی ایک قدر ہے، وہ ایسے کر کے اڑانے کے لائق نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں لکھ لکھ کر کے، اور آپ کی جماعت کر رہی ہے، اور اس دنیا میں کر رہی ہے جو آلریڈی ایک شکل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو کر رہی ہے، وہ عبادت کے مستحق سے عبادت کروا رہی ہے، اور عبادت کروا کے کہہ رہی ہے کہ اجر و ثواب لو۔ کہتے ہیں فی المسألة خلاف معتبر بین اہل العلم والقول بالاستحباب هو ما ترجح لدينا، ومن سلك سبيل الورع من الموسرين
ولم يترك الأضحية فهذا أحوط وأبرأ لذمته كما قدمنا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. جی کہتے ہیں في هذه المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله وأكثر العلماء يرون سنية الأضحية وعدم وجوبها. کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور زیادہ تر لوگ سنت ہونے کے قائل ہیں، وجوب کے قائل نہیں ہے. وذهب الحنفية جک والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى وجوبها على الموسر، کہ جو قربانی کر سکتا ہے اس کے حق میں قربانی واجب ہے. یہ امام حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کے مطابق، اور خود امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں. قال ابن قدامہ رحمہ اللہ اکثر اہل العلم يرون الاضحیۃ سنۃ مؤکدۃ غیر واجبہ. ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ ہے لیکن واجب نہیں ہے. روی ذلك عن ابی بکر وعمر وبلال وابی مسعود البدری رضی اللہ عنہم وبه قال سوید بن غفلہ وسعید بن المسیب وعلقمة والأسود وعطاء والشافعی وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. جی اتنے لوگ، یہ کوئی حصر نہیں ہے، نام گنائے گئے ہیں کہ اتنے لوگ اس کے قائل ہیں. اب کہتے ہیں جو لوگ وجوب کے قائل ہیں، دیکھیے وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبو حنيفة هي واجبة. اب آپ کو ہم ان سے مخاطب ہے جنہوں نے ہمیں اپنے مضمون کی کٹنگ بھیجی ہے. آپ کو یہ سطر وہاں بڑھانا تھی کہ نہیں، جہاں پر صاحب عون المعبود نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی ہے وخالف ابو حنیفہ، تو خالی ابو حنیفہ ہیں بس. اب یہاں دیکھیے علامہ محمد صالح المنجد کیا لکھ رہے ہیں، ربیعہ ایک، ومالک والثوری والاوزاعی واللیث وابو حنیفہ، 6 لوگ ہیں کم سے کم. ہی واجبۃ لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن مخنف بن سليم ان رسول الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحاة وعتيرة یہ ہے. اب آگے انہوں نے سنت ہونے کے دلائل دینا شروع کیے ہیں جو مسلک ہے اور حق ہے، لیکن انہوں نے دوسرے مسلک کے قائلین کے نام بھی درج کیے ہیں اور دلیل بھی درج کی ہے. یہ آپ نے کیا، خالف ابو حنیفہ صاحب عون المعبود کے حوالے سے کام چلا لیا، اکیلا دکھا کر کے کہ بندے کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یار ادھر تو خالی ایک ہی ہے، ادھر تو سب اتنی بڑی بھیڑ ہے تو ہو نہ ہو تو یار ہماری طرف ہمیشہ گڑبڑ ہی رہتی ہے. جی ہمیشہ گڑبڑ ہی رہتی ہے. کہ اس لیے جو حضرات یہ کلپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ نام یاد کر لیں. آخر میں کیا کہتے ہیں، علامہ ابن حسین کا قول نقل کر رہے ہیں، هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها. جی اب نام نہیں لے رہے ہم آپ کا، ٹھیک ہے، کہ ایک پلے میں آپ کو رکھیں اور ایک پلے میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کو رکھیں تو آپ کا پلہ جھک جائے گا نا، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا پلہ ہلکا ہو کر کے اوپر اٹھ جائے گا. تو یہ آپ کو لکھنا چاہیے تھا، نہیں لکھنا چاہیے تھا. وسلوک سبیل الاحتیاط الا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظیم اللہ وذکرہ وبراءة الذمة بيقین انتہا. اور بھی ہے، اچھا خاصا ہم نے چھانا عرب علماء کا، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اگر قدرت ہے تو قربانی کرے، قدرت ہے تو قربانی کرے. تو یہ ہمیں بھی کہنا چاہیے تھا.
ہمیں بھی لکھنا چاہیے تھا، ہمیں بھی اس کا اضافہ کرنا چاہیے تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے حدیث استطاعت کی بنیاد پر مستطیع کے حق میں قربانی واجب کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام اوزاعی جیسے، امام سفیان ثوری جیسے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر بات تھوڑی بدلتی ہے نا، سامنے والے کو لگتا ہے نا کہ ہاں بھائی سامنے بھی ٹکر ہے، ہاں کوئی ہلکا پھلکا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک طرف ساری بھیڑ اکٹھا کر دیں اور دوسری طرف اکیلے امام صاحب کو کھڑا کر دیں، کوئی بھی ہوگا سوچے گا یار یہ کیسی بات ہے۔ وہ سب اپنی جگہ رہا کہ وہ حق بھلے ایک ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، وہ حق حق ہوتا ہے، اور ناحق کے ساتھ بھیڑ کھڑی ہو تب بھی وہ ناحق رہتا ہے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ کہنے کی حد تک ہے خالی۔ آدمی تعداد بھی دیکھتا ہے، بھیڑ بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے، لیکن جب آپ اس طرح وہاں اضافہ کر دیتے اپنے مضمون میں کہ صاحب عون المعبود نے حق نہیں ادا کیا ہے، امام حافظ ابن حجر کی عبارت نقل کر کے، اور بات اس طرح سے ہے، تو یہ ہوتا اظہار حق، یہ ہوتی مکمل بات، یہ ہوتی دین کی پیروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تب سامنے والا بھی دیکھتا کہ یار کہ اگر دوسری بات ہے جس کے ہم لوگ قائل ہیں اور جس پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں، وہ بھی کوئی ہوائی نہیں ہے اور کسی ایک انسان کی اختیار کردہ نہیں ہے، اتنے لوگ ہیں اس بات کے کہنے والے، وجوب کے قائل اتنے لوگ ہیں، لیکن نہیں، چونکہ آپ کا وہ مسلک نہیں ہے صرف امام حنیفہ کی وجہ سے، آپ کو تو چڑ میں اس کے وہی دوسری راہ چلنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کہیں تو چڑ جائیں گے آپ لوگ، کہ جیسے حضرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راستہ عمر چلتے ہیں تو شیطان دوسرا راستہ چلتا ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ۔ تو بالکل ٹھیک یہی منظر ہے کہ جو چیز امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لی، ان کے اصحاب نے اپنا لی، ٹھیک ہے، پھر اس کو تو کرنا ہی نہیں ہے، اس کی تو مخالفت کرنا ہے، اس کی تو مخالفت کرنا ہے۔ یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کہ رفع یدین کا ایسا ڈھنڈورا پیٹنا ہے جس میں عدم رفع یدین چھپ جائے۔ آمین بالجہر کا اتنا ڈھنڈورا پیٹنا ہے کہ آمین بالسر کی بات ہی سامنے نہ آئے، اسے یک چشمی نہیں کہیں گے، اسے علمی خیانت نہیں کہیں گے۔ کتب حدیث دونوں کا بیان کر رہی ہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک صفحے پر یہ ہے، دوسرے صفحے پر وہ ہے، لیکن ہم کو کیونکہ احناف بیزاری کا مرض ہے، ہم اس میں لت پت ہیں، اس لیے وہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ہم تو اس کے برعکس اتنی شدت سے ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ عامۃ الناس اس دھوکے کا شکار ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کو کلمہ پڑھانے لگ جائیں، توبہ کرانے لگ جائیں، پھر سے نمازوں کو دہروانے میں لگ جائیں، کیونکہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بھائی اتنا ہی ہے، اس کے برعکس ہے ہی نہیں کہیں ذخیرہ حدیث میں، ہے ہی نہیں کہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی ہے، یہ ہے نہیں نا، اور اگر ہے بھی تو اس کو ضعیف کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور اس بات کو بھول کر کہ جس انسان نے اپنے مذہب اور مسلک یا اپنے فتوے کی جس دلیل پر بنیاد رکھی ہے، وہ خود ہی اس کا راوی بھی ہے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی خود اس حدیث کے راوی ہیں، قراءۃ الامام قراءۃ لہ، وہی اس کے راوی ہیں، اور وہی اپنے مسلک کی، اپنے فتوے کی، اپنے مذہب کی بنیاد اس پر رکھ رہے ہیں، تو یہ ضعیف کہاں سے ہوئی؟ آپ ہی اس کے راوی ہیں اور آپ ہی کا مسلک ہے، تو مسلک کا تعین یہ بتا رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، مسلک کا تعین یہ بتا رہا ہے کہ حدیث صحیح، کیونکہ وہ خود راوی ہیں۔ اور امام صاحب کی سندیں کیسی ہیں؟ لمبی چوڑی ہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے، باقی اور محدثین کی طرح۔ جی اب اس سے صرف نظر کر کے ایسا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ بھائی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھے بنا ہم بھی تو کہتے ہیں، ہم تو اس کے آگے کی بات کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تلاوت اور بھی کرنا ہے قرآن سے، تب جا کر کے نماز پوری ہوگی۔ ہم کہا کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو نماز ہو جائے گی، کس نے کہا ہے؟
ہم تو اور اضافہ کرتے ہیں. امام صاحب نے تو اور اضافہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے، تب جا کر کے فرض ادا ہوگا اور نماز مکمل ہوگی. یہ گول کر دو، اس کو گول کر دو، اس کو لے اڑو، گویا کہ امام صاحب نے اپنے پیٹ سے کہا ہے، وہ قول رسول نہیں ہے. کتب حدیث میں یہ چیز آئی نہیں ہے، یہ روایتیں آئی نہیں ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی طرف سے کافی ہے. امام کی سورہ فاتحہ مقتدی کی طرف سے کافی ہے، الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں یاد ہے، ہمارے پاس کہیں لکھا ہوا ہے، بھائی اسی پر ختم کریں گے کہ رمضان کی 29ویں شب تھی، چاند نکل چکا تھا اور آن لائن سوال جواب چل رہے تھے سعودی ٹیلی ویژن پر، اور اس دن عبدالعزیز آل شیخ سے سوالات پوچھے جا رہے تھے. اس میں ایک نے پوچھا کہ شیخ یہ جو بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے بنا نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ایک آدمی بھاگا آ رہا ہے اور امام رکوع میں جا چکا ہے، تو اس نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں، اب وہ رکوع میں چلا گیا، تو کیا ہے اس بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے ایک سیکنڈ کی ہچکچاہٹ کے بنا فرمایا اس کی نماز درست ہے، کیونکہ قراءۃ الامامی قراءۃ لہ، کیونکہ امام کی قراءت سورہ فاتحہ کی اس کی طرف سے کافی ہے. اور اس کے بعد نام لیے بنا فرمایا وقال ھذا بعض اہل العلم. تو یہ کون ہے؟ انہیں کوئی حذر نہیں ہے، انہیں کوئی بیر نہیں ہے، لیکن ہمیں ہے. تو یہ فرق ہے علماء عرب میں اور ہم میں. ہم بیزاری کے شکار ہیں، ہم بغض و عناد کے شکار ہیں، ہم کو مزہ ملتا ہے اور ہم انتظار میں رہتے ہیں کیسے ہم مروجہ احناف کی صورت میں رائج ہے دینی شکل کو اس کے بالمقابل شکل سے کیسے زج پہنچائیں، کیسے اسے متزلزل کریں، اور کیسے عامت الناس کو خود امام صاحب اور ان کے اختیار کردہ اقوال کے بارے میں متزلزل کریں. لیکن علماء عرب ایسا نہیں کرتے، وہ پورا بیان کرتے ہیں. تو جب ہم نے یہ سنا تو رویا میرا خوش ہو گیا اور دل سے دعا نکلی مفتی صاحب کے حق میں کہ آپ نے اظہار حق کا اور اظہار علم کا حق ادا کر دیا، بنا کسی تعصب کے، بنا کسی قیل و قال کے، اور بنا کسی مذہبی تنگ نظری کے. تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، اگر یہ کریں گے تو کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوگا. لیکن سمجھ میں نہیں آتا کیوں آدھی ادھوری بات کہی جاتی ہے، اور جہاں آلریڈی ایک شکل رائج ہے پہلے سے، اور وہی اصل ہے، وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے. اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ یوم النحر کو ہمیں خون بہانا پسند ہے. اب آپ اس میں ٹگڑی پھنسا رہے ہیں کہ نہیں بس ایک کا خون بہا آپ لے لیجئے، باقی 5 کو چھوڑ دیجئے. جو گھر کا خرچہ چلا رہا ہے اس کی طرف سے آپ قبول کر لیجئے، باقی جو اور لوگ سیونگ کر رہے ہیں اپنی اور باقی اللہ تللے ادھر ادھر کر رہے ہیں، خوب اخراجات کر رہے ہیں، ان کو آپ رہنے دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے. جی تو لفظ بدل کر کے آپ یہی تو فرما رہے ہیں. ورنہ ہونا تو یہ تھا کہ بھائی کہ قربانی کر سکتے ہو تو ضرور کرو، کیونکہ اللہ کو یہ مطلوب ہے اس دن خون بہا کر کے عبادت بھی کرو اور اس کا اجر و ثواب بھی لو. ابا کے کندھے پر سوار نہیں رہو اور ابا کے اجر و ثواب میں حصے دار مت رہو. یہ کہا گیا تھا تب جب خالی ابا ہی بیچارے کر پاتے تھے، باقی اہل خانہ اس لائق نہیں تھے. لیکن اب جب آپ خود کما رہے ہو، ابا الگ کما رہے ہیں، تم سب الگ کما رہے ہو، سب کے پاس بینک بیلنس ہے اور اہل ہو، تو قربانی کر کے عبادت بھی کرو اور اس کا اجر و ثواب بھی لو. کیونکہ اللہ کو اس دن صرف خون بہانا جانور کا پسند ہے. کوئی اور کوئی کام کرے، چاہے جتنے اخراجات کرے، وہ اس کے مقابلے میں پسند نہیں ہے. جی اس کو بھی نظر انداز کر دیجئے. فصلی لربک وانحر کے حکم کو بھی نظر انداز کر دیجئے. من کان لہ ساعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، اس کو بھی نظر انداز کر دیجئے. بس وہ دلائل کا انبار لگا دیجئے جس سے آپ کی چاہت پوری ہوتی ہے احناف بیزاری کی، اور آپ کی خواہش پوری ہوتی ہے چھیڑ چھاڑ کی.
سین لگانے کی، اچھے بھلے پرسکون ماحول کو منتشر کرنے کی، تشویش میں مبتلا کرنے کی، عالموں کے پیچھے دوڑ لگوانے کی کہ جاؤ پوچھو اپنے عالموں سے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یہ دین ہے؟ یہ دینداری ہے؟ اسی کو تو ہم نے شیطانت کہا، پھر کہہ رہے آپ یہ نہیں کر سکتے تھے اس کے برعکس کہ آپ مستطیعین کے پاس پہنچتے، ان سے کہتے بھائی ماشاءاللہ آپ سب لوگ اہل استطاعت ہیں، آپ کا کام یہی ہے قربانی کرنا، کیونکہ نبی نے یہی کہا ہے۔ اللہ کو اس دن خون بہانا ہی پسند ہے، اس لیے بخل سے کام نہیں لیجئے گا اور ان روایتوں پر عمل نہیں کریے گا، کیونکہ یہ تو ان گھرانوں کے لیے ہے جہاں ایک کما رہا ہے باقی سب کھا رہے ہیں، وہاں کے لیے ہے۔ آپ نہیں یہ کہہ سکتے تھے؟ آپ یہ کہہ دیں گے تو پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس اللہ تعالی ہم کو اور سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جیسے لوگوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آنکھ بند ہوتے ہی حساب اللہ کو دینا ہے۔ اگر دل میں رتی بھر بھی، ذرہ بھر بھی فتنہ و فساد کی خواہش ہوئی اور کسی سے بیزاری کی دیمک لگی ہوئی تو ہماری راہ کھوٹی ہو جائے گی اور ہم ناکام و نامراد ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر ہماری کوشش یہ ہوئی کہ ہم جو کچھ جیسے ہے، جیسے علماء عرب کرتے ہیں کہ سب پیش کر دیں سامنے کہ بھئی یہ ہے، اور یہ فرض کی یہ سینی ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں سجی ہوئی ہیں، اب ان میں سے فلاں فلاں نے یہ چیزیں لے لی ہیں، فلاں فلاں نے یہ چیزیں لے لی ہیں، فلاں فلاں نے یہ چیزیں لے لی ہیں، ہم نے یہ چیزیں لے لی ہیں، تو اس میں کیا نقصان ہو جائے گا؟ لیکن یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب یہ کریں گے نا تو ہم ہٹا پائیں گے نہیں، تشویش میں مبتلا کر پائیں گے نہیں، انتشار پیدا کر پائیں گے نہیں، لوگوں کو اپنے علماء کی طرف دوڑ لگوا پائیں گے نہیں، اپنے پالے میں لوگوں کو لا پائیں گے نہیں۔ تو اس لیے چھپانا ہے، آدھی ادھوری بات بتانا ہے، امام صاحب کا نام لے کر کے باقی سارے نام گول کر جانا ہے، اور لوگوں سے اس طرح نہیں کہنا ہے۔ ہاں ذرا کہہ کے دیکھیے کہ بھائی ہم تم لوگوں کو جو مستطیع ہو، قربانی کر سکتے ہو، تمہاری اپنی عبادت سے ہٹانے آئے ہیں، فصل لربک وانحر سے باز رکھنے آئے ہیں، اور بس تم سب کا کام یہ ہے، بھلے تم مالدار ہو کچھ ہو، تم سب کا کام یہ ہے کہ اپنے بابا جان جو قربانی کریں اس کے اجر و ثواب میں شریک ہو، بس ایسے ذرا کہہ کے دیکھیے تو پھر دیکھیے لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ ایسے نہیں کہیں گے، آپ تو خوب ہے بظاہر ہے عہد نبوی، آثار صحابہ، عطا ابن یسار، حضرت ابو ایوب انصاری، فلاں ڈھماک، ان ریپروں میں اپنی خواہش نفس کو لپیٹیں گے اور اسے دین بنا کر لوگوں کے سامنے اس دنیا میں پیش کریں گے جو دنیا آلریڈی اس حکم کو نبی کے پورا کر رہی ہے، جس کے انجام دینے سے وہ انفرادی طور پر، انڈیویجول سطح پر عبادت بھی کرتی ہے اور اجر و ثواب بھی کماتی ہے۔ اور جہاں غربت ہے، جہاں ایسا نہیں ہے، وہاں کوئی نہیں کہتا جا کر کے کہ عبادت کرو، اور اگر کوئی ایسا ہے تو وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے، وہ اس کا اپنا قصور ہے۔ ہاں صاحب ایک دوسری تحریر نے لکھا کہ وہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایک سال ابا کی طرف سے، دوسرے سال اماں کی طرف سے، تیسرے سال بیٹے کی طرف سے، اور چوتھے سال بیٹی کی طرف سے، تو جو چاہو لکھ دو اپنی بات بنانے کے لیے، کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ اب اگر کہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کا حوالہ دیں گے، تو کون سی دنیا میں اور کس ملک میں اور کس محلے میں اور کس گھر میں عیب نہیں ہے، جرائم نہیں ہے، فساد نہیں ہے، اس کی بنیاد پر آپ پورے ملک کو ہے، پورے ٹولے محلے کو، پورے گھر کو کنڈم قرار دے دیں گے؟ تو یہ سب حرکتیں ہیں آپ لوگوں کی، اس لیے ہم نے شیطنت کہا ہے۔ یہ سب حرکتیں ہیں آپ لوگوں کی زج پہنچانے کی، ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی، کہ کیسے بھی کہ اس شکل کو متزلزل کریں، اس کے فالوورز کے دل میں شک شبہ پیدا کریں، بالکل شیطان کی طرح جیسے شیطان کرتا ہے، وسوسہ ڈالیں، اور اس کے بعد پھر اپنی طرف لے آئیں اس بڑھیا ریپر کو پیش کر کے، جسے ہم دین کے نام پر پیش کرتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیسے ہمارے اپنے پالے میں آ جائے۔ بس اللہ تعالیٰ
ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ برا لگے تو برا لگے، اچھا لگے تو اچھا لگے، سچ سچ ہے، اور بعض مرتبہ سچ کڑوا بھی ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔